بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گڑھ انفارمیشن۔ یہ کیا خبر آ رہی ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا ہے اور انتہائی سنجیدگی سے غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ آپ تجزیہ نگار یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت بحرانوں میں پھنس چکی ہے اور حکومت جو ہے وہ عمران خان سے چل نہیں رہی ہے، اس لیے -1 کا فارمولہ قبول کرنے کی بجائے عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک تجزیے میں کہا تھا کہ عمران خان نیازی ہے، میاں والی کا ہے، اور اس کی جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضدی، اڑیل اور اراپرس قسم کا انسان ہے اور یہ استعفیٰ نہیں دے گا بلکہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ -1 پر نہیں جائے گا بلکہ وہ اس پر جو ہے زور دے گا یا اپنی پارٹی میں اپنا متبادل نہیں لے کر آئے گا اور یہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گا۔ تو اب تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کی اور اس وقت اپوزیشن کا کوئی رہنما -1 کی بات نہیں کر رہا تھا، تو نہیں معلوم کہ عمران خان کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا سوجی اور کن قوتوں کو اس نے پیغام دیا کہ -1 نہیں ہوگا اور کسی کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ کوئی تو کہتا تھا کہ میری کرسی مضبوط ہے، کوئی کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ بہرحال یہ چوائس ہے یا نہیں ہے، وہ چوائس نکال لیتے ہوتے ہیں جنہوں نے چوائس بنانی ہوتی ہے، ان کے پاس بہت ساری چوائسیں ہوتی ہیں، وہ لے کر آ جاتے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، نام کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے، میڈیا کسی اور کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور وہی پتہ لگتا ہے کوئی اور شخصیت جو ہے وہ وزیر اعظم بن چکی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہے اپنا عمران خان کے حوالے سے۔ اب یہ بات جو ہے بڑی سنجیدگی سے شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل پر غور کر رہے ہیں اور یہ سسٹم گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ -160 کا مطلب ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ سارے مائنس ہو جائیں گے۔ یہ تجزیہ ہے سینئر تجزیہ نگار جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا، انہوں نے گزشتہ کل جو ہے اپنے ایک پروگرام میں اس پر تجزیہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ اس دفعہ مائنس جو ہے وہ 1 نہیں ہوگا بلکہ مائنس جو ہے وہ 4 ہوگا۔ کہ شیخ رشید صاحب کا بھی کہنا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا یہ نہیں معلوم، لیکن -1 جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ اب اگر دیکھا جائے تو حکومت یقیناً بحرانوں میں تو پھنس چکی ہے، معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے بلکہ -GDP جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ملازمین کو بھی نکالا جا رہا ہے، ملازمین ان سے ناراض ہیں، سرکاری افسران ان سے ناراض ہیں، کام کوئی ہو نہیں رہا، بیوروکریسی ان کے ساتھ چل نہیں رہی، اوپر سے پیٹرول کا بحران، اس کے ساتھ آٹے کا بحران۔ اب گندم کے بحران کا عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، انہوں نے 55 روپے فی بیگ یعنی 20 کلو کا جو بیگ ہے اس پر 55 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ تھیلا جو ہے 1048 روپے کا مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اور جو فلور مل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے حکومتی احکامات کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ ایسی صورت میں پیٹرول کے حوالے سے دیکھ لیں، ایک ہی دن میں جو ہے وہ 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ چینی کے حوالے سے دیکھ لیں، یوٹیلیٹی جب چینی جو ہے وہ 70 روپے فروخت ہو رہی تھی اور ملز جو ہے وہ ان کو آفر کر رہی تھیں اور جہانگیر پرنٹ کی ملیں ان کو 67 روپے کی آفر کر رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ 78 روپے 33 پیسے میں خرید لی۔ اب ایسی صورتحال میں یہ نہیں معلوم کہ یہ سارا کچھ عمران خان سے کون کروا رہا ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے حکم دیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر دی جائے اور امکان ہو گیا تھا، بڑا واویلا ہو گیا کہ جناب قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور بس یہ آج قیمتیں کم ہوئی ہیں کہ ابھی قیمتیں کم ہوئی اور وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کرنے والے ہیں۔ خبر یہ لگی کہ وزیر اعظم کے حکم کو مسترد کر دیا گیا، وزیر اعظم کے حکم کو مسترد کر دیا گیا۔ اب وزیر اعظم کے حکم کو مسترد کرنے والا کون ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہو جو وزیر اعظم کی بات کو نہ مانے اور وزیر اعظم کے احکامات کو مسترد کر دے تو آپ مجھے جو ہے
ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اور میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو۔ بہرحال اگر یہ وقت نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں چونکہ ایک طرف کورونا کا بحران ہے اور کورونا کے بحران میں الیکشن کی طرف جانا بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور ملک ایک نئے عینی بحران میں پھنس سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں بڑی سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ جو قوتیں عمران خان کو لے کر آئی تھی وہ قوتیں جو ہے اب اپنا کردار ادا ضرور کریں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو کسی حد تک جو ہے وہ کچھ مزید عرصے کے لیے جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا، روکا جائے گا، اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے دی جائیں گی، اور -1 شاید ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو عمران خان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھے۔ اگرچہ عمران خان یہ اسمبلی میں تاثر دے چکے ہیں کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو وہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں اپوزیشن کی چرخی میں، اور اپوزیشن کو وہ ٹھکانے لگانے کے درپے ہیں، دوسری طرف وہ میڈیا کو درپے ہیں ٹھکانے لگانے کے۔ اور 24 نیوز کو بند کر دیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے اس پر حکومت کو باضابطہ طور پہ خط لکھا ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ کیوں بگاڑ رہے ہیں، اور میڈیا کے ساتھ آپ بگاڑ رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ہم نے بھی یہ زمانہ دیکھا ہے جب حکومتیں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتی ہے تو نقصان حکومتوں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری ہمبل سبمیشن یہی ہوگی جو چودھری شجاعت حسین کی ہمبل سبمیشن ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور بجائے الجھنوں کے آپ معاملات کو سلجھائیں، اور اگر آپ کی گرفت نہیں ہے، آپ کی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنی کابینہ میں غور کریں کہ آپ کی کابینہ میں کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے غور کرنا چاہیے کہ کون ان کے فیصلوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے۔ اس پر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، تو وہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے بنائی تھی۔ اب تو صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بہتر حالات پیدا کرے، اور امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا